اللہ 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 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام دین فطرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں جتنے بھی احکامات نازل فرمائے وہ سب کے سب انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ اسی لیے دین اسلام پر عمل کرنا بہت آسان ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کو اپنا پسندیدہ دین قرار دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اب انسانی فطرت کے مختلف پہلو ہیں، ان میں سے دو پہلوؤں پر آج میں کچھ آپ کے سامنے کلام کروں گا۔ انسانی فطرت کا ایک پہلو یہ ہے کہ جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جب اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ اپنی اس پریشانی، اس تکلیف کا اظہار کرتا ہے۔ اور اسی طرح اگر انسان کو کوئی نعمت ملے، کوئی خوشی ملے، کوئی فرحت حاصل ہو تو پھر انسان اس پر اظہار مسرت بھی کرتا ہے۔ تو یہ انسانی فطرت کے دو پہلو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں پہلوؤں میں ایک مسلمان کو کس طرح سے اپنے عمل کو ظاہر کرنا چاہیے اس کی کامل رہنمائی فرما دی۔ مثلا پہلی بات کہ جب کسی بندے کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس کا اظہار کرتا ہے اپنے عمل کے ذریعے۔ اب اس کا اظہار کیسے ہونا چاہیے؟ رب کریم ارشاد فرماتا ہے اپنے نیک بندوں کی صفات کا بیان کرتے ہوئے الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صابرین، نیک، مقرب بندے ہوتے ہیں تو ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا، تو وہ یہی کہتے ہیں، ان کا قول یہی ہوتا ہے، ان کا کہنا یہی ہوتا ہے، کیا؟ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول جو ہے وہ بیان کر دیا کہ ایک مسلمان کو کبھی بھی کوئی تکلیف پہنچے تو وہ بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، وہ آہ و فغاں نہ کرے، بلکہ اس تکلیف، اس مصیبت، اس پریشانی میں صبر کرے اور یہی کہے انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اب دیکھیں اس کی کچھ مختلف مثالیں ہیں۔ مثلا کسی کا کوئی مال جو ہے وہ تلف ہو گیا، اب مال تلف ہو گیا، مال کا نقصان ہو گیا تو حکم قرآنی کے مطابق اس نے پڑھ لیا انا للہ وانا الیہ راجعون۔
تو اب کوئی شخص کھڑا ہو کر یہ پوچھے کہ بھائی یہ تو بتاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ مال تلف ہو جائے تو یہ پڑھنا چاہیے؟ کسی کے رشتہ داروں میں کسی کا انتقال ہو گیا، فوتگی ہو گئی، اس کو خبر پہنچی تو اس نے یہی پڑھ لیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب کوئی شخص کھڑا ہو جائے اور کہے کہ بھائی یہ بتاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ کسی کے انتقال کی خبر آئے تو یہ پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح کسی کو کوئی اور تکلیف پہنچی اور اس نے اس تکلیف پہنچنے پر یہ پڑھ لیا، تو اب کوئی کھڑے ہو کر یہ پوچھے کہ بھائی یہ بتاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے، تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بیان کر دیا ہے کہ بھائی اصول یہ ہے، اب چاہے مال تلف ہو، جان تلف ہو، کوئی فوتگی کی خبر آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، تو کوئی بھی تکلیف پریشانی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بیان کر دیا ہے کہ یہ پڑھنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب انسانی فطرت کا دوسرا پہلو، اور وہ دوسرا پہلو کیا ہے؟ وہ یہ کہ انسان کو کوئی خوشی کی خبر ملتی ہے، دنیا میں کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار کرتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو اب ایک مسلمان کو اظہار مسرت کس بات پر کرنا چاہیے، کس بات پر اس کو خوشی کرنی چاہیے؟ تو رب کریم نے انسانی فطرت کی اس معاملے میں بھی کامل رہنمائی فرمائی۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ اے حبیب آپ ان سے کہہ دیں، میرے بندوں سے کیا کہہ دیں؟ بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کا فضل تمہارے شامل حال ہو جائے، اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال ہو جائے، فبذالک فلیفرحوا، پر بس اسی پہ چاہیے کہ تم خوشی کا اظہار کیا کرو، اسی پر چاہیے کہ تم خوشیاں منایا کرو۔ اب دو چیزیں بیان کی، بفضل اللہ، اللہ کا فضل ملے، وبرحمتہ، اور اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے۔ اب یہ ایک اصول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ میرے بندوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ ایک اصول ہے کہ اس اصول پر اگر کوئی چیز پوری اترتی ہے اور وہ خوشی مناتے ہیں تو وہ قرآن کے خلاف نہیں ہے بلکہ عین حکم قرآنی کے مطابق ہے۔ مثلا کسی صاحب کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، بڑی دعائیں کروائیں اور کافی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمت عطا فرمائی، بڑے خوش ہوئے بھائی، گھر میں انہوں نے لائٹنگ بھی لگوا لی، اپنے بہن بھائیوں کو بھی بلوا لیا، کھانا بھی پک رہا ہے، مٹھائی کے ڈبے بھی تقسیم ہو رہے ہیں، مارکیٹ میں بھی دوستوں کو مٹھائیاں کھلائی جا رہی ہیں۔ کیا ہو گیا بھائی؟ بے اولاد تھا، اللہ کا فضل ہو گیا، اس کی رحمت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت عطا فرما دی، بس اسی خوشی میں یہ ساری میری کارروائی ہے اور یہ سارے کام میں اسی خوشی میں کر رہا ہوں۔ اب کوئی شخص کھڑا ہو کر یہ کہے کہ بھائی یہ تو بتاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ اگر بیٹا پیدا ہو، بیٹی پیدا ہو تو اس طرح سے خوشیاں کرو، گھر میں لائٹنگ کرو، چراغاں کرو، مٹھائیاں کھلاؤ، دوستوں میں مٹھائی کے ڈبے تقسیم کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایک اصول بیان کر دیا ہے کہ بھائی اللہ کا فضل ملے، اس کی رحمت ملے تو خوشی کرو۔ ایک صاحب کی نوکری نہیں لگ رہی تھی اور بڑے پریشان تھے، بے روزگار تھے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا کرم کر دیا اور بڑی اچھی نوکری لگ گئی۔ جب نوکری لگ گئی، پہلی تنخواہ ملی تو بڑے خوشی خوشی جناب گھر جا رہے ہیں، مٹھائی کا ڈبہ بھی لے لیا کہ ماں کی دعاؤں سے یہ مجھے نوکری ملی، آج پہلی تنخواہ ہے، جا کے ماں کا منہ میٹھا کراؤں گا۔ ایک پھولوں کا ہار بھی لے لیا کہ ماں کے گلے میں ہار بھی ڈال دوں گا۔ بہن بھائیوں کے لیے بھی کوئی چیز لے لی کہ اپنی بہن بھائیوں کا بھی ذرا دل خوش کروں گا، ان کی بھی خیر خواہی کروں گا، تو بڑے خوش ہیں۔ دوست احباب بھی کہہ رہے ہیں بھائی پہلی تنخواہ ملی ہے، ٹریٹ تو ہونی چاہیے، تو دوستوں کو بھی جناب وہ کھانے پہ لے جا کے ان کو بھی ٹریٹ دے رہے ہیں۔ تو اب اگر کوئی پوچھے بھائی یہ تو بتاؤ نوکری لگے، پہلی تنخواہ ملے، تو یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ اس طرح سے مٹھائی بانٹو، ماں کے لیے پھولوں کا ہار لے کر کے آؤ اور دوستوں کو ٹریٹ دو؟ تو کہتا ہے بھائی بے روزگار تھا، بڑا پریشان تھا، بس اللہ کا فضل ہو گیا، اس کی رحمت ہو گئی، میری نوکری لگ گئی، بڑی اچھی تنخواہ ملی ہے، بس اسی خوشی میں یہ کر رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایک اصول بیان کر دیا ہے کہ اللہ کا فضل ملے، اس کی رحمت ملے تو اس پہ خوشیاں کرو۔ تو یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، بلکہ عین حکم قرآنی کے مطابق۔ ایک غیر ملکی آیا بھائی پاکستان، جب وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلا تو دیکھتا ہے بھائی ہر طرف جشن کا سماں ہے، گلیوں میں روڈوں پہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں، جلوس نکل رہے ہیں، اور عمارتوں پہ چراغاں ہیں، اور بڑی گہما گہمی ہے۔ اس نے کسی سے پوچھ لیا کہ بھائی آج کیا بات ہے، پاکستان میں بڑا جشن منایا جا رہا ہے؟ تو کہنے والا کہتا ہے بھائی آج 14 اگست ہے، آج 14 اگست ہے، 75 سال پہلے ہم غلام تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہو گیا، اس کی رحمت ہو گئی، ہمیں آزاد ملک مل گیا، تو لہٰذا 14 اگست میں اس آزادی ملنے، اس اللہ کا فضل ملنے، اس اللہ کی رحمت ملنے کی یاد میں ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ اور یہ جو سارے جھنڈے تم دیکھ رہے ہو، اور یہ جو جلوس نکل رہے ہیں، اور یہ جو مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، اور یہ جو چراغاں ہیں، روشنیاں ہیں، تو یہ دراصل پاکستان ہمیں ملا تھا 14 اگست کو، اللہ کا فضل ہو گیا، اس کی رحمت مل گئی، تو اس لیے بھائی ہم یہ ہر سال 14 اگست کو یہ جشن آزادی مناتے ہیں۔ اب کوئی شخص کھڑا ہو کہے ہاں بھائی یہ بتاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ 14 اگست کو جو ہے وہ اس طرح سے جھنڈے بھی لگانے چاہیے، جلوس بھی نکالنے چاہیے، چراغاں بھی کرنا چاہیے؟ تو کہنے والے نے کہا بھائی اللہ کا فضل ہوا ہے، ہمیں پاکستان ملا ہے، اللہ کی رحمت ملی ہے، ہمیں پاکستان ملا ہے، تو اللہ کا فضل ملا، اس کی رحمت ملی، لہٰذا ہر سال 14 اگست کو ہم جشن آزادی مناتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایک اصول بیان کر دیا ہے کہ جب بھی خوشیاں مناؤ تو بس یہ 2 چیزیں دیکھ لو کہ کیا واقعی تم کو اللہ کا فضل ملا ہے۔ اگر جواب اس بات میں آئے، اور یہ دیکھ لو کیا تم پر اللہ کی رحمت ہوئی ہے، اور جواب اس بات میں آئے، تو بس اب اگر تم خوشیاں مناؤ گے تو تمہارا یہ خوشیاں منانا قرآن کے خلاف نہیں ہے، بلکہ عین حکم الہی کے مطابق ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب دیکھیے، اب بے شک اولاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، بے شک رزق حلال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، بے شک ملک پاکستان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، لیکن خدا کی قسم ہم مسلمانوں کے لیے اس سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہو نہیں سکتا کہ رب کریم نے ہمیں غلام مصطفیٰ بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب کے غلاموں میں پیدا فرمایا ہے، اس سے بڑا ہم پر اللہ کا فضل ہو نہیں سکتا۔ کس نبی کی امت میں پیدا ہوئے ہیں؟ اس نبی کی امت میں پیدا ہوئے ہیں کہ جن کی امت میں پیدا ہونے کے لیے اللہ کے نبیوں نے دعائیں مانگی
کہ اے اللہ تو ہمیں اپنے پیارے حبیب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دیتا، تو غور کیجئے کہ اس سے بڑا بھی کوئی فضل ہو سکتا ہے؟ تو ہم پر تو سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ رب کریم نے ہم کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ پہلی بات کا جواب اس بات میں آ گیا، پازیٹیو آ گیا۔ اب آئیے دوسری بات دیکھ لیتے ہیں۔ بے شک اولاد، بیٹا بیٹی، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ رزق حلال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ملک پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہیں، لیکن قربان جائیے جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں وہ کیسی رحمت ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اولاد تو کسی ایک کے لیے رحمت ہے، مال و دولت تو کسی ایک کے لیے رحمت ہے، ملک پاکستان تو ایک خطے کے لیے رحمت ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات، یہ وہ ذات ہے جو ایک شخص، ایک علاقے، ایک خطے، ایک عالم نہیں، جتنے عالم اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں ہر عالم کے لیے رحمت ہے۔ ہر عالم کے لیے جس کو رحمت بنایا گیا ہے وہ اللہ کی مخلوق میں ایک ہی ہے، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ رب کریم نے ان کو ہر عالم کی رحمت بنایا ہے۔ تو غور تو کرو، جب رب کریم ارشاد فرما رہا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے حبیب آپ اپنے غلاموں سے کہہ دیں، آپ اپنی امت کو کہہ دیں بِفَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تم کو ملے، وَبِرَحْمَتِهِ اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال ہو جائے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا بس اسی پر چاہیے کہ تم خوشی کا اظہار کیا کرو۔ تو یہ جو ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر اظہار مسرت کرتے ہیں، ان کا جشن ولادت مناتے ہیں، تو یہ حکم قرآنی کے خلاف نہیں ہے۔ آج لوگ کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں یہ بتاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ جشن ولادت منانا چاہیے؟ پوچھتے ہیں لوگ کھڑے ہو کے یہ بتاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ جشن ولادت منانا چاہیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایک اصول بیان کر دیا ہے کہ جب وہ اصول پورا ہو جائے اور وہ بات اصول کے مطابق ہو اور تم خوشی کا اظہار کرو تو یہ حکم قرآنی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ عین حکم قرآنی کے مطابق ہے۔ جب ثابت ہو گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہیں، جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، لہذا جب ان کی آمد ہوئی اور لوگوں نے خوشی منائی اور اس کی یادگار کو قائم رکھا تو یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے بلکہ عین حکم قرآنی کے مطابق ہے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل، اس کا رحمت ملنے پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، رب کریم اس کو دنیا میں بھی نوازتا ہے اور اس کو آخرت میں بھی نوازے گا۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کتنی پیاری بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو شخص ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی خوشی کرتا ہے وہ اس دنیا سے جائے گا نہیں جب تک کلمہ نہ پڑھ لے، ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے جائے گا۔ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت منانے کی جہاں بے شمار برکات ہیں، اس میں سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ دنیا سے ایمان ساتھ لے کے جائے گا۔
کلمے پہ اس کا خاتمہ ہوگا اور ساتھ ایمان کے اس دنیا سے جائے گا۔ خدا کی قسم دنیا کی ساری دولتیں ایک طرف اور مرتے وقت کسی کو کلمہ پڑھنا نصیب ہو جائے یہ نعمت ایک طرف، اس نعمت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور کلمہ طیبہ، اللہ اکبر، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ترازو کے دو پلڑے ہوں، ایک پلڑے میں کلمہ طیبہ پڑھنے کا ثواب رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں دنیا اور ما فیہا جو کچھ ہے وہ سب کا سب دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو جو کلمہ طیبہ پڑھنے کا ثواب ہے ان ساری چیزوں پر بھاری ہو جائے گا۔ تو کوئی دیکھے نہ دیکھے، بھائی ہم نے تو دیکھ بھی لیا، کوئی مانے نہ مانے ہم نے تو مان بھی لیا۔ نشتر پارک کے اس گراؤنڈ کے اندر ایک عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہو رہی تھی اور عاشقان رسول پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منا رہے تھے، اور کسی ناہنجار دہشت گرد نے وہاں پر بم دھماکہ کر دیا نشتر پارک میں چند سال پہلے۔ تو پتہ ہے کیا ہو رہا تھا؟ سبحان اللہ، مغرب کی نماز کا وقت تھا، کوئی خوش نصیب حالت قیام میں تھا اور پڑھ رہا تھا الحمدللہ رب العالمین، کوئی خوش نصیب رکوع میں تھا اور پڑھ رہا تھا سبحان ربی العظیم، کوئی خوش نصیب سجدے میں تھا اور پڑھ رہا تھا سبحان ربی الاعلی، کوئی خوش نصیب درود و سلام پڑھ رہا تھا، کوئی خوش نصیب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے نعرے لگا رہا تھا اور کہہ رہا تھا سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا۔ بم دھماکہ ہوا تو جو حالت قیام میں سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا تھا اسی عالم میں شہید ہو گیا، جو رکوع میں تھا اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے شہید ہوا، جو سجدے میں تھا اللہ کی عبادت کرتے ہوئے شہید ہوا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا میں جس حال میں مرے گا قیامت والے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ ارے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا منانے کا صلہ تو دیکھو کہ جو سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے گیا ہے قیامت والے دن سورۃ الفاتحہ ہی پڑھتے ہوئے آئے گا، جو رکوع میں تھا اور سبحان ربی العظیم پڑھتے ہوئے گیا ہے اللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے ہی آئے گا، جو سجدے میں تھا اللہ کی عبادت کرتا ہوا آئے گا، اور جو کہہ رہا تھا سرکار کی آمد مرحبا تو وہ سرکار کی آمد مرحبا کہتے ہوئے ہی جو ہے وہ میدان محشر میں لایا جائے گا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت منانے کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ بندے کا ایمان سلامت رہتا ہے اور مرتے دم انشاءاللہ دنیا سے ایمان سلامت لے کے جائے گا۔ اسی لیے تو ہمارے شیخ طریقت نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، تو یوں ہی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ ہم جو یہ کہتے ہیں نا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، تو یہ کیوں کہتے ہیں اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا؟ سنیے، دنیا میں جتنے جھنڈے ہیں نا وہ دنیا میں ہی رہ جائیں گے، ہر ملک کا جھنڈا دنیا میں ہی رہ جائے گا، ہر پارٹی کا پرچم دنیا میں ہی رہ جائے گا، تو دنیا میں جتنے جھنڈے ہیں وہ سارے جھنڈے
दुनिया में ही रह जाएंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला मुझे एक झंडा इनायत फरमाएगा, उस झंडे का नाम है लिवाउल हम्द। आका फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला मुझे एक झंडा अता फरमाएगा, उस झंडे का नाम है लिवाउल हम्द, और उस झंडे का साया इतना बड़ा होगा कि मेरी सारी उम्मत उस झंडे के साए में आ जाएगी। तो दुनिया में अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, तो दुनिया में जितने झंडे हैं वो सारे झंडे दुनिया में ही रह जाएंगे। क़यामत वाले दिन एक ही झंडा होगा और वो होगा नबी का झंडा। इसीलिए हम कहते हैं ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, घर घर में लहरा पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। दुनिया में आका के मीलाद के जुलूस में मीलाद का झंडा उठाओ, आका का झंडा लेके दुनिया में निकलो। दुनिया में इस झंडे के साए में होगे तो इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन भी लिवाउल हम्द के झंडे का साया मिलेगा। दुनिया में कोई हमें आका का झंडा उठाने से क्या रोकेगा? हम तो मैदान महशर में भी आका के झंडे के साए में होंगे। तो या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तो खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। सरकार की आमद, आका की आमद, हुजूर की आमद, तो यूं ही करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ। ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, घर घर में लहराओ पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा, और खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे। प्यारे आका का मीलाद होता रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।